بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے FATF ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کر لیا۔ امریکی وزارت خارجہ کا سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردوں کی مالی معاونت کا مقابلہ کرنے کے لیے اضافی اقدامات کیے۔ حافظ سعید سمیت لشکر طیبہ 5 سینئر رہنماؤں کو دہشت گردوں کی مالی معاونت کے مقدمات میں سزا سنائی گئی۔ پاکستان میں 2019 کی نسبت 2020 میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے عمر حیات سے۔ عمر حیات بتائیے گا۔ بالکل جی، امریکی حکومت کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے، اس سالانہ رپورٹ میں پاکستان کے خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف کیے گئے اقدامات کو سراہا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو افغانستان میں امن کے حوالے سے جو کوششیں تھی اس کو بھی سراہا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کی کارکردگی کو بھی سراہا گیا ہے کہ جس میں انہوں نے کالعدم تحریک طالبان، عسکریت پسند داعش گروپ اور اس کے ساتھ ساتھ بناسی کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی ہیں، اور FATF کے جو 27 ایکشن پلانز تھے ان پر جو ہے وہ مکمل عمل درآمد جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے سمیت جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو روکنے کے جو ہے وہ اقدامات کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں خاص طور پر 2020 میں جو ہے وہ اینٹی منی لانڈرنگ کے تحت اقدامات کیے ہیں، اور قانون سازی جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے پاکستان میں۔ اس حوالے سے قانون سازی کی جو ہے وہ تجویز کی گئی ہیں، اور اس حوالے سے سزائیں بھی جو ہے وہ دی گئی ہیں۔ جی رضی، بہت شکریہ عمر حیات ان تفصیلات کے لیے۔ شہباز شریف خاندان منی لانڈرنگ کے مقدمے میں اہم انکشافات۔ رمضان شوگر کے 10 ملازمین کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے موصول ہوئے۔ چپڑاسی مقصود کے اکاؤنٹس میں 3 برسوں کے دوران 771 ملین موصول۔ کیشیئر محمد اسلم کے اکاؤنٹ میں 1781 ملین موصول ہوئے۔ دستاویز کے مطابق کلرک اظہر عباس کے اکاؤنٹ میں 480 ملین موصول ہوئے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق سٹور کیپر غلام شبیر کے اکاؤنٹ میں 434 ملین وصول ہوئے۔ ملازمین کو شہباز خاندان کے بے نامی داروں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ شہباز شریف خاندان منی لانڈرنگ کے مقدمے میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ رمضان شوگر مل کے 10 ملازمین کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے موصول کیے گئے ہیں۔ چپڑاسی مقصود کے اکاؤنٹ میں 3 برسوں کے دوران 771 ملین موصول ہوئے ہیں۔ نواز شریف برطانیہ علاج کی غرض سے گئے تھے جو انہوں نے نہیں کرایا۔ نواز شریف نے پاسپورٹ کی درخواست دی تھی جو مسترد کر دی گئی۔ نواز شریف ملزم نہیں مجرم ہیں، انہیں ویزا نہیں مل سکتا۔ مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر نے دو ٹوک کہہ دیا، بولے منی لانڈرنگ میں شہباز شریف بہت تربیت یافتہ ہیں۔ شہباز شریف منی لانڈرنگ کے مرتکب پائے گئے۔ خواہش ہے ان مقدمات کا جلد از جلد نتیجہ نکلے۔ کیس میں نامزد ملزمان صاحبان اشتہاری اور مفرور ہیں۔ مجرمان تاخیری حربے استعمال کر کے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پریلیمنری اس وقت جو انویسٹیگیشن تھی جس میں پروسیکیوشن شروع ہو سکتی ہے وہ چلان داخل کر دیا گیا ہے عدالت کے حکم کے مطابق۔ اب اس چلان میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں اور بڑی غور طلب ہیں۔ حیران کن اس لیے ہیں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا کیپچر کر کے ہائی پولیٹیکل آفیسز کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے وہ جرائم کیے جن کی پاداش میں آج پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ میں۔ اس چلان کے مطابق شہباز شریف جو چیف منسٹر رہے 2008 سے لے کے 18 تک، ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز اور دیگر ملزمان کے ساتھ یہ لوگ منی لانڈرنگ کے مرتکب پائے گئے۔ 16 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ جو ہے وہ انہوں نے تقریباً 28 خفیہ بے نامی اکاؤنٹس کے تھرو کی۔ نواز شریف کے اوپر ہمارا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف کا کیس سلمان اور انصافدار سب سے مختلف ہے، کیونکہ نواز شریف نمبر 1 ملزم نہیں ہے، مجرم ہے، یہ کنوکٹڈ ہے، اور کنوکٹڈ آدمی کے اوپر برطانیہ کا اپنا جو امیگریشن کا قانون ہے کہ کوئی شخص جب کسی سیریس کرائم کا کنوکٹڈ ہوتا ہے تو وزٹ ویزا نہیں مل سکتا۔ نواز شریف وہاں علاج کی غرض سے گئے تھے۔ رہنما نون لیگ عطا تارڑ نے کہا ہے کہ شہزاد اکبر سراپا جھوٹ ہیں۔ شہزاد اکبر نے جتنے کیسز بنائے وہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، ایک بھی کیس میں ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہ ہوئی نہ ہونی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ عمران نیازی کو انتقام میں جلانے والا شخص شہزاد اکبر ہی ہے۔ FIA میں 1.5 سال بعد چالان جمع کروانا شرمناک اور افسوسناک ہے۔ شہزاد اکبر کو بھاگنے نہیں دیں گے۔
ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں، بھاگنے والے کی اطلاع دیں گی۔ جتنے کیسز بنائے ہیں جھوٹ کا پلندہ ہیں، ایک بھی کیس اس میں ایک دھیلے کی کرپشن آج تک نہ ثابت ہو سکی ہے، نہ انشاءاللہ ثابت ہونی ہے۔ اور شہزاد اکبر صاحب جب جان بچا کر یہاں سے بھاگ رہے تھے کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ عمران نیازی کے بھی دن گنے جا چکے ہیں، اور عمران نیازی کو ڈبونے والا شخص، عمران نیازی کو انتقام کی آگ میں جلانے والا شخص شہزاد اکبر میڈیا ٹرائل کا ماسٹرز ہے، اس نے میڈیا ٹرائل میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ میں نے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا یوٹیوب چینل شروع کریں، کیونکہ عدالتوں کے اندر اب آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہا۔ یہ 3 سال سے ٹی فلاں آ گیا، فلاں چلا گیا، اتنے پیسے آ گئے، اتنے پیسے چلے گئے۔ جب کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ کہتا ہے کہ یہاں پہ معاملات ہی کوئی نہیں ہے، اور ایف آئی اے کے کیس میں 1.5 سال کے بعد چلان پیش کرنا افسوسناک ہے، شرمناک ہے، اور وہ بھی انکمپلیٹ چلان جب عدالت نے سرزنش کی کہ خدا کا واسطہ چلان لا کر جمع کراؤ۔ وفاقی وزیر اطلاع شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کا معاملہ آصف زرداری کے جعلی اکاؤنٹس کیس جیسا ہے، تاہم آصف زرداری نے اکاؤنٹس بنانے میں کچھ حیا رکھی، لیکن شہباز شریف نے اپنے گھر سے جعلی اکاؤنٹس بنائے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی طرح شہباز شریف کی گرفتاری بھی یقینی ہے، چاہتے ہیں کہ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہو۔ تیز رفتاری سے سماعت ہوئی، شہباز شریف جلد سزا پا جائیں گے۔ شہباز اور جو باقی لوگ ہیں وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، اور اس طرح ہی اکاؤنٹ آپریٹ کیے گئے جیسے اومنی گروپ کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ زرداری نے آپریٹ کیے۔ زرداری گروپ نے تو یہ کیا، کوئی شرم حیا رکھی کہ انہوں نے وہ گروپ جو ہے وہ اکاؤنٹ ڈائریکٹلی آپریٹ نہیں کیے، لیکن شہباز شریف اور حمزہ شریف نے یہ اکاؤنٹ ڈائریکٹلی آپریٹ کیے، اور 16 ارب روپیہ صرف یہ ایک فیکٹری ہے جس نے منی لانڈرنگ کی ہے، شہباز شریف صاحب کی اور ان کی فیملی کی۔ یہ ٹپ آف دا آئس ہے شہباز شریف کے کیس میں، جو کہ ہمیں پتہ چلی ہے اب معاملہ عدالت میں ہے، اور ہمیں توقع دوبارہ عدالت سے یہی ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے۔ نواز شریف کے بعد شہباز شریف بھی سزا سے قطعی طور کے اوپر نہیں بچ سکے۔ شہباز اور جو باقی لوگ ہیں وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، اور اس طرح ہی اکاؤنٹ آپریٹ کیے گئے جیسے اومنی گروپ کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ زرداری نے آپریٹ کیے۔ زرداری گروپ نے تو یہ کیا، کوئی شرم حیا رکھی کہ انہوں نے وہ گروپ جو ہے وہ اکاؤنٹ ڈائریکٹلی آپریٹ نہیں کیے، لیکن شہباز شریف اور حمزہ شریف نے یہ اکاؤنٹ ڈائریکٹلی آپریٹ کیے، اور 16 ارب روپیہ صرف یہ ایک فیکٹری ہے جس نے منی لانڈرنگ کی ہے، شہباز شریف صاحب کی اور ان کی فیملی کی۔ یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے شہباز شریف کے کیس میں، جو کہ ہمیں پتہ چلی ہے اب معاملہ عدالت میں ہے، اور ہمیں توقع دوبارہ عدالت سے یہی ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے۔ نواز شریف کے بعد شہباز شریف بھی سزا سے قطعی طور کے اوپر نہیں بچ سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔